السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو آج بتاؤں ابھی کہ اپڈیٹ کیا ہے، لیٹسٹ سچویشن کیا ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی۔ اور اب آپ کو میں اس آپریشن کے متعلق وہ باتیں بتا سکتا ہوں کہ جو بہت ہی اندر کی بات ہے، اور اب ہمیں میڈیا پہ یعنی ویسٹرن میڈیا کے تھرو ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے۔ بیسیکلی تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک ایمرجنسی گورنمنٹ بنا دی گئی ہے، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ فلسطین کے اندر آپ سمجھیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کر دی ہے، لیکن اسرائیل کی بمباری جو ہے وہ خوفناک ہو چکی ہے، اور اب وہ گھر نہیں گرا رہے، وہ ایک بلڈنگ نہیں گراتے، وہ پورے پورے محلے کو وہ جو ہے اس کو لیول کر رہے ہیں۔ اب طیب اردگان کی اور محمد بن سلمان کی بھی آپس میں بات ہوئی ہے، اور یہ اسرائیل حماس کے ایشو کے اوپر چائنا کا اہم رول ہے کہ وہ کس طرف کتنا کو زور ڈالتا ہے ہیومینٹیرین ایڈ کے لیے۔ لیکن آپ کو اب میں ایک اندر کی ایک بات بتاؤں کہ اسرائیل پہ حماس کے پراسرار حملہ جو ہے، اس سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دی ہے، چونک کر رہ گئے لوگ، کیونکہ یہ اتنا محتاط اور اتنا منظم حملہ تھا کہ اسرائیلی آرمی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہونے کے وہ دعوے دار ہے، اور اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی اگر دنیا میں کوئی ایجنسی ہے تو وہ ہے، اور اس کے ساتھ CIA، وہ دونوں یعنی مل کر آپ سمجھیں کہ کتنی طاقتور اینٹی بن جاتی ہے۔ ان کو کانوں کان نہیں پتا چلا، ان کو اس وقت سمجھ آئی، یا اس وقت ان کے اوپر یہ راز افشا ہوا جب حماس کے جہاں باز جو تھے وہ ان کے سروں پہ آ کے کھڑے۔ اب عالمی خبر رساں ادارے جو ہیں ان کے مطابق حماس کے اسرائیل پہ اچانک اور غیر متوقع حملے کی معلومات اب جیسے جیسے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دنیا حیرت زدہ ہوتی جا رہی ہے، یا اس حملے کو پلان کرنے والا جو ہے وہ اب آپ سمجھیں ایک عالمی شہرت یافتہ شخص ہو چکا ہے، اور اس کو ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے فلسطین کا بن لادن۔ بیسیکلی اب اس کو اتنی بڑی انہوں نے اہمیت دے دی ہے۔ ان اسرائیل پہ آسمانی ابابیل بن کر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے حماس کے عسکری تنظیم القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد دائف ہیں، جن کے بارے میں غیر مصدقہ اطلاعات تو بہت ہیں، لیکن مصدقہ تصاویر ان کی صرف 3 ہی ہیں۔ اور یعنی بیسیکلی یہ کون ہے دائف؟ کہ اسرائیل کے 7 قاتلانہ حملوں میں معجزانہ طور پہ زندہ بچ گئے۔ ان کی ایک تصویر تب کی ہے جب وہ صرف 20 سال کے تھے، دوسری تصویر میں وہ نقاب لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور تیسری تصویر میں ان کا شیڈو ہے، ان کا سایہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جی محمد دائف ہے۔ اور القسام کے کمانڈر محمد دائف جو ہیں، ان کی اہلیہ، بیٹی اور شیرخوا بیٹا 2014 میں اسرائیل کی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ الضعیف یا الضعیف یہ اب بھی غزہ میں کسی کیمرہ، کسی جاسوسی آلے یا کسی انٹیلیجنس کی پکڑ میں نہیں آنے والی سرنگوں کی بھول بھلیوں میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ سرنگیں کیا ہیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ غازہ کے اندر کیونکہ ہر بلڈنگ تو آپ سمجھے زیر عتاب ہے، اور اس کے اندر سے ترسیل نہیں ہو سکتی ہے منیشن وغیرہ کی، تو یعنی جو ویسٹرن انٹیلیجنس سورسز کلیم کری وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ غازہ کے اندر سرنگوں کا ایک بہت بڑا نہ ختم ہونے والا جال ہے، اور ان سرنگوں کے ذریعے یہ ساری ان کی نقل و حمل اور حرکت وغیرہ جو ہے، موومنٹ وغیرہ جو ہے وہ پیش آتی ہے وہاں کے اوپر، اور انہی میں سے ایک سرنگ میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چھپے۔ اب یہاں پہ اسرائیل پر اس پراسرار حملے کی منصوبہ بندی مبینہ طور پہ الضعیف نے یا الدائف نے مئی 2021 میں مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوجیوں کے حملے کے بعد منہ توڑ جواب دینے کے لیے شروع کی تھی۔ تو حماس کے جو خارجہ تعلقات کے سربراہ ہیں علی براکا، انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ ہم تو 2 سال سے اس حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس آپریشن کو طوفان اقصیٰ کا نام دیا گیا، اور اس حملے کی منصوبہ بندی پر عمل کرنے کے لیے ایک فرضی بستی بنائی گئی، ایک آرٹیفیشل ولیج بنائی گئی۔ اس میں اسرائیلی ٹھکانے بنائے گئے، ان کو پن پوائنٹ کیا گیا، جس پہ حماس کے جہاں بازوں نے پریکٹس کی کہ یہاں سے آنا، ادھر سے آنا، یہ سڑک ادھر جاتی ہے۔ سو یہ اب آپ سمجھ لیں کہ 2 سال کیوں لگے اس آپریشن کو پلان ہونے میں، کتنی طویل پلاننگ بھی تھی اور اس کا ٹریننگ بھی تھی۔ اب محمد ضعیف یا محمد دائف جو ہیں، انہوں نے اسرائیل پہ حملے کا ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے اسرائیل کا دھیان ہٹایا گیا، اور اسے جان بوجھ کر ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کے جھانسے میں مبتلا کر کے رکھا۔ اسرائیل کو بار بار یہ یقین دلایا گیا کہ حماس حکومت اب اسرائیل کے ساتھ کوئی تنازع شروع کرنے میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتی، بلکہ اپنے عوام کے لیے اقتصادی اور معاشی ترقی پہ توجہ ان کی مرکوز ہے۔
اب حماس کے قریبی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل پر اپنی نوعیت کے اس منفرد اور تاریخی حملے کی تیاری کا فیصلہ القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد دائف نے غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا، اور اس کو اتنا خفیہ رکھا گیا، اس کو اتنا سیکریٹ رکھا گیا کہ حماس کے بھی چند ایک لوگوں کو، رہنماؤں کو اس کا پتا تھا، پورے رہنماؤں کو بھی نہیں پتا تھا، ان کو علم ہی نہیں تھا اس کا۔ علاقائی ذریعے کے مطابق، یعنی سورس کے مطابق، اس آپریشن کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اسرائیل کی سخت ترین حریف اور حماس کے مالی و فوجی مدد کرنے والے ایران کو بھی صرف یہ بتایا گیا تھا کہ حماس کسی بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن ایران کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہے کیا، کب کیا جائے گا، اور ایران اس سے بالکل بے خبر۔ اب حماس کے ٹی وی چینل نے جب اعلان کیا کہ ہفتے کے روز القسام کے کمانڈر الضعیف یا محمد دائف یہ اہم تقریر کرنے والے ہیں، تب فلسطینیوں کو معلوم ہو گیا کہ بہت خاص اور اہم ہونے والا ہے، کیونکہ محمد دائف جو ہیں یہ نہ تو منظر عام پہ آتے تھے اور نہ ہی یہ خطاب کرتے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی جمعے کے خطبے سے خطاب نہیں کیا، کہ بالکل یہ اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ اور بغیر شکل کے آپ سمجھے رکھا ہوا تھا۔ القسام کے کمانڈر الضعیف نے ریکارڈ شدہ پیغام میں کہا کہ آج اسرائیل کے الاقصی پر حملے کا غصے کے اظہار کا دن ہے۔ ہمارے مجاہدوں، یہ آج آپ کا دن ہے کہ آپ اس مجرم یعنی اسرائیل کو اس کا وقت ختم ہونے کا احساس دلوا دیں۔ اب دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے القسام کے کمانڈر نے مزید کہا کہ حماس نے اسرائیل کو بار بار متنبہ کیا کہ فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم کو روکے، قیدیوں کو رہا کرے اور فلسطینی اراضی پہ قبضے کو روکا جائے۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ حماس کی عسکری تنظیم القسام بریگیڈ کے طوفان اقصی حملے میں جاں باز پیراگلائڈرز کی مدد سے فضا میں اڑتے ہوئے سرحدیں عبور کر کے اسرائیلی سرزمین پر اترے اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے فوجی اڈوں اور خفیہ ٹھکانوں تک پہنچے۔ ہیوج پلاننگ۔ حماس کے حملے میں اب تک 1200 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں امریکی، برطانوی اور دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کی غزہ پر بمباری میں 800 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 140 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی گزشتہ شب ایک رہائشی عمارت پر بمباری میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر الضعیف یعنی محمد دائف جن کی بات ہو رہی ہے، ان کے بھائی اور خاندان کے دیگر 3 افراد بھی شہید ہو گئے۔ یہ سنیں کل کی ہوا، اور کمانڈر الضعیف کی میں نے آپ کو بتایا کہ اہلیہ، بیٹی اور بیٹے کو 2014 میں وہ پہلے ہی شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے وہاں پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ ایک جہاز نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی ڈسٹرائرز ہیں، اس کے ساتھ سب مرینز ہیں، اس کا پوری آپ سمجھے ایک فوج ہے کہ آئے اب کوئی اس کی مدد کو تو ہم دیکھیں اس کو۔ یعنی امریکہ نے اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونک دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے۔ یہی برطانیہ کا کہنا ہے، یہی یورپین یونین کا بھی کہنا ہے۔ لیکن دوسری طرف اب یہ پتہ چلا ہے کہ لبنان کی طرف سے جو ایک اور ملیٹنٹ گروپ ہے، انہوں نے ایکٹیو حملے شروع کر دیے اسرائیل پہ، اور اسرائیلیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک چند گھنٹے کے اندر ہزاروں ہمارے پر میزائل داغے گئے ہیں اور بم مارے گئے ہیں۔ یہ حملے کیے ہے حزب اللہ نے۔ حزب اللہ نے دھمکی تو پہلے دی تھی اگر سیولینز کے اوپر بمبنگ کی تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے، تو وہ ہو گئے۔ اب وہ بھی آگے بیچ میں، اب یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا ایکٹیو ہے، لیکن اسرائیل نے وہاں پہ بھی تقریباً کوئی 1,00,000-1,15,000 کے قریب فوجی جو ہیں ان کو کھڑا کر لیا، اور جتنے بارڈر ولیجز پہ اسرائیلی سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، ان سب کو جنگی ہتھیار فراہم کر دیے گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل میں ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ کمپلسری ہے، ہر شہری کو کرنی پڑتی ہے، تو ٹرینڈ تو ہیں وہ، یعنی ان کو پتا ہے کہ اسلحہ کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کو لوڈ کیسے کرنا ہے، فائر کیسے کرنا ہے۔ تو وہ اب انہوں نے اپنی فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگوں کو وہ لیس کر رہے ہیں اس سے۔ اچھا، اب اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ سیریا کی جانب سے بھی ان کے اوپر کوئی حملے ہو رہے ہیں، تو اب ان کا کلیم ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور آ چکے ہیں، اور اسرائیلی نیوی جو ہے وہ جا کر اس نے پہلے تو جو سو کالڈ حماس کی گن بوٹس ہیں ان کو تباہ کیا، اور اب ادھر سے ساحلی علاقوں کے اوپر بھی بمباری کر رہی ہے، اور کافی اندھا دھند بمباری ہو رہی ہے۔ اور جو مجھے پتا چلا، اور جو مجھے اسکائی نیوز سے پتا چلا، وہ یہ ہے کہ حماس اب کسی ایک بلڈنگ کو یا ایک گھر کو ٹارگٹ کر کے نہیں بمباری کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا علاقہ اس کو لیول کر، کیونکہ ان کے کہنے کا یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جتنی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگز ہیں یا سرکاری بلڈنگز ہیں
حماس والے اس کے اندر ہوتے ہیں زیادہ، کیونکہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرکاری بلڈنگ ہوتی ہے کہیں پہ بھی، اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں وغیرہ جو ہوتی ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، تو عام گھر کی نسبت، تو وہ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ وہ ان کے فیوریٹ پناہ گاہیں ہیں۔ تو اب وہ سرکاری بلڈنگز کو، اب جس کے اوپر اسپتال لکھا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے اور وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کے اوپر اسکول لکھا ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہے، جس کے اوپر ریفیوجی کیمپ ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم چانس ہی نہیں اب لے سکتے۔ کیونکہ آج نیتن یاہو نے آ کے اسرائیلی عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح دنیا نے مل کے داعش کو صفحہ ہستی سے ختم کیا، ہم نے حماس کے آخری بندے کو ختم کرنا ہے، اور اس پہ وہ اور پورا ویسٹ وہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے کئی بلین ڈالر کی فوجی امداد اب ان کو ملنا شروع ہو گئی ہے اس وقت۔ دوسری طرف نہتے فلسطینی ہیں 20 لاکھ کے قریب، جن میں سے 4.5 لاکھ جو ہیں اس وقت وہ بغیر کسی گھر کے ہیں۔ آپ ان کو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں جو زندہ ہیں ان میں سے، کہ وہ اپنے گرے ہوئے گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ کھانے کی چیز مل جائے، پہننے کا کپڑا مل جائے، کچھ سامان مل جائے۔ ان کے آگے تو ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارا کام تو آپ کو رپورٹ کرنا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پہ، جو بھی وہاں پہ اپڈیٹ ہوگی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔